TTP, بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان ریپبلکن آرمی، ان تمام آرگنائزیشنز کو بھارت کی سپورٹ ہے۔ چائنا چھیننا تو یہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ آئے ایسے نہ تو 5 منٹ 4 جنگیں کر کے دیکھ لی ہم نے، نہ یہ غلط بات۔ پاکستان سے یہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا۔ ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے۔ پھر تو ہم مانے یار واقعی انڈیا لے گیا۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور جنگ ہو جائے؟ میں تو چاہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے، ہم منگیائی کے خلاف نہ کریں، اتنی بڑی آرمی ہے، ہمارے خزانے پہلے خالی ہیں، جنگوں کے لیے بڑا پیسہ چاہیے۔ 15 دسمبر کو اپنے نیوز پیپر ڈان میں چھاپ رہے ہیں کہ ہم ایسٹرن پاکستان میں جیت رہے ہیں، انڈیا کی فوجیں ہار رہی ہیں، اور 16 دسمبر کو سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہم نے انڈیا سے لیا تو کشمیر کیسے ہمارا ہو گیا؟ پاکستان ہم نے انڈیا سے نہیں، ہاں انڈیا سب انگریزوں سے لیا، سب کانٹیننٹ میں ہم رہتے تھے، کیا ہو گیا؟ سب کا تھا، ہند سب کا تھا۔ تو پھر کشمیر کیسے صرف ہمارا ہو گیا؟ کشمیر کیسے صرف ہمارا ہو گیا؟ پاکستان کے جو ریشنیل ہے ہمارے بننے کا، اس کو چیلنج کیا جائے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے یہ بالکل ایک فضول چیز ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یو اے ای نے جو اپنا نقشہ بنایا ہے اس میں کشمیر کو اس نے انڈیا کے ساتھ جوڑا ہے، اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا۔ ٹو نیشن، اگر پاکستان میں اسلام کو نکال دیجئے ہمارے سوشل فیبرک سے، تو پھر ہمارا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ دشمن رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آپ کہنا کہ بیٹھ کے ہم ایک جیسے ہو جائے، ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ خیبر پختونخوا اور اس کے بعد میں بلوچستان اور شاید اس کے بعد میں سندھ بھی پاکستان سے جلد الگ ہوں گے۔ نمستے دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو پاکستان کے بہت ہی جلد ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ دوستو پاکستان میں بلوچستان پروٹیسٹ ہو یا پٹھانوں کا پروٹیسٹ ہوگا کہ کے پی کا مسئلہ ہو، آنے والا سمے پاکستان کے لیے بہت ہی خراب رہنے والا ہے۔ اسی پر پاکستانی میڈیا اپنی سینا اور سرکار کی غلطی چھپا کر بھارت پر آروپ لگا رہی ہے۔ غزوہ ہند کی باتیں کرنے والا پاکستان آج اپنے استعمال کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو؟ کمنٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دھنیہ واد۔ کہ TTP، بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان ریپبلکن آرمی، ان تمام آرگنائزیشنز کو بھارت کی سپورٹ ہے، اور وہ US کی آشیرواد سے بھی ہے، کیونکہ دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی آئے، خیبر پختونخوا میں اسٹیبلٹی ہو، اوور آل پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو۔ دیکھیں 2 مقاصد ہیں اس وقت، ایک تو یہ ہے، اور یہ آپ کو 5th جنریشن وارفیئر میں بھی 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو ریشنیل ہے ہمارے بننے کا، اس کو چیلنج کیا جائے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے یہ بالکل ایک فضول چیز ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹو نیشن، اگر پاکستان میں اسلام کو نکال دیجئے ہمارے سوشل فیبرک سے، تو پھر ہمارا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسی فورس ہے جو ہمیں یونائٹ کرتا ہے ایز اے کنٹری، اور اسی کے بیسس پہ ہم لوگ الگ ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم الگ ہوتے۔ چلیے اسلام کو تھوڑی دیر سے خارج بھی کر دے، تو جو لوگ اس وقت اس ملک میں ہیں یا مشرقی پاکستان میں تھے، یا مشرقی پاکستان جو اس وقت تھا، سب ہم مسلمان ہی تھے نا، مسلمان ہونے کی بیسس پہ ہم نے الگ اپنے لیے زمین لی۔ تو اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے، اگر آپ اس کو، یہ اس وقت ایک اس کا حصہ ہے۔ بہت سے آپ کو پاکستان میں بھی لبرلز مل جائیں گے، بہت سے آپ کو ویلاگرز اور یوٹیوبرز مل جائیں گے، صبح شام یہی گردان کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان قائد اعظم تو بڑے سیکولر آدمی تھے، یہ کہاں سے اسلام بیچ میں آپ لوگ لے آئے۔ اور دوسرا جو ایک ہے نا، دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ ہماری جو آرم فورسز، ہماری آرمی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا کہ جی آرمی کی وجہ سے سارے پرابلمز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی بالکل اس کے سے پرابلمز نہیں ہیں، لیکن اس کو ٹارگٹ اب بڑا ایک باقاعدہ سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے، تاکہ جو کیزمز ہیں، جو بریجز ہیں بٹوین دا آرمی اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو۔ اور یہ خلیج اس لیے ان کے حق میں جاتی ہے کیونکہ ہمارا نیوکلیر ویپنز پروگرام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو اگر لانگ ٹرم پلان دیکھیے تو ایک چائنا سے ہمیں دور کرنے کا، ہمیں ہمارا جو ریشنیل ہے پاکستان کا، اس کو چیلنج کرنے کا، آرمی کو ایک لحاظ سے ایک متنازع بنانے کا، اور پھر ہمارے نیوکلیر ویپنز پروگرام، یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہر وقت سازشوں کی تلاش میں رہتے ہیں،
پاکستان کے لوگ تو نکل ہی نہیں سکتے اس سازشی مائنڈ سیٹ سے. لیکن کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہے؟ یہ تو ہر روز ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح منظور پشتین کو اور مہارنگ بلوچ وغیرہ کو کس طرح یہ جب ویسٹرن دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے ہیروز بن جاتے ہیں، اور ایک ہی رات میں مطلب ایک دن گزرتا نہیں اور ان کے پاس یہ اتنی کیپیسٹی بھی آ جاتی ہے کہ وہ گوادر جیسے شہر میں بھی بڑی بڑی ریلیز کر جاتے ہیں، یہاں سے وہاں ٹریول کرتے ہیں، وہاں سے یہاں ٹریول کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں ایشوز نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ کے سیریس ایشوز ہیں، ہمیں وہاں فوکس بھی کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کی بھی ایشوز ہیں، فاٹا ریجن کے خاص طور پہ جو ارسٹائل فاٹا ہے اس میں ہم نے اگر 100 ارب روپے ہر سال خرچ کرنا تھا تو وہ کہاں ہے. تو ہماری اپنی ڈیفیشنسیز ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو یہ موقع دیں کہ ہماری فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرے. تو جو اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ پورے ٹائم تو آپ نے ہی ملک پہ راج کیا جب سے آزاد ہوا ہے، جو سویلین گورنمنٹس رہی ہیں وہ تو صرف ڈرامے بازی ہے، وہ کوئی ریالٹی نہیں. ریالٹی شو تو پیچھے سے چلا ہے، کبھی آگے سے چلا ہے کبھی پیچھے سے چلا ہے. تو یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، کبھی یہ کبھی وہ. تو یہ لوگ بھی دکھی ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں کہ فوج پاکستان کو بالکل بھی نہیں چلا سکتی، پاکستان کے بس کی نہیں ہے. اور وہ دھیرے دھیرے ابال آ رہا ہے. اب پنجاب میں وہ ابال کب آئے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا، لیکن جس طرف سے کھچاؤ مچا ہوا ہے، اور میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جرگہ بلایا گیا ہے اکتوبر کے مہینے میں فاٹا علاقے میں، جس میں شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جرگہ از اے ٹرائبل پارلیمنٹ جس کے اندر یہ ٹرائبل لیڈرز، ٹرائبل ایلڈرز ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ٹرائبل علاقے کی جو سمسیا ہیں اس کو سالو اور ریزالو کرتے ہیں. یہ بہت پرانا سسٹم ہے، 5-6 ہزار سال پرانا سسٹم ہے، اور تو یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. پاکستان نے فاٹا ریجن کو خیبر پختونخوا میں ملا کر اس کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کری، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کری، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ وہ سفل نہیں ہوا ہے اور اس سے اور پرابلمز بڑی ہیں. تو پاکستان سے یہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا ہے، اور میرے کو دکھ رہا ہے کہ آنے والے سمے میں پاکستان دراصل وہ علاقے میں محدود ہو جائے گا، رہ جائے گا، جس کو آپ پاکستانی پنجاب یا ویسٹ پنجاب کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ان کا حصہ بنے رہیں، کیونکہ وہاں پر فوجوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ان کو پاکستان سے چھٹکنے میں ٹائم لگے گا. لیکن جو میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور اس کے بعد میں بلوچستان اور شاید اس کے بعد میں سندھ بھی پاکستان سے جلد الگ ہوں گے. تو یہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ سمے بتائے گا، اور اس کی کیا شکل ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ بھی سمے بتائے گا.